ایک جادوئی پلیٹ فارم تھا۔ سونا کٹ کے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔ میٹروپول کے مشہور شہر ایک انوکھا سب وے اسٹیشن تھا جو باقی سب اسٹیشن سے بالکل مختلف تھا۔ اس اسٹیشن کے نیچے ایک چھپا ہوا پلیٹ فارم تھا جس کا نمبر 9:45 تھا اور اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ یہ پلیٹ فارم ایک راز تھا اور یہ راز تب تک راز ہی رہتا جب تک ایک چھوٹا سا تجسس بڑا لومڑی کا بچہ جس کا نام فن تھا اس کی کھوج میں نہ نکلا۔ فن ایک شوق اور ہوشیار لومڑی تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ مہم جوئی کی چمک رہتی تھی۔ اسے ہر نئی بات جاننے کا شوق تھا، خاص طور پر وہ باتیں جن کے پیچھے کوئی راز چھپا ہو۔ ایک سرد صبح فن شہر کی گلیوں میں خوشی خوشی دوڑتا پھر رہا تھا کہ اچانک اس نے 2 کووں کو ایک پتی پر بیٹھے باتیں کرتے سنا۔ کیا تم نے اس خفیہ ٹرین کے بارے میں سنا ہے جو ایک جادوئی باغ کی طرف لے جاتی ہے؟ ایک کوا بولا۔ فن کے کان فوراً کھڑے ہو گئے۔ جادوئی باغ، خفیہ ٹرین، یہ تو میرے پسندیدہ الفاظ ہیں۔ فن نے دل میں سوچا اور اپنی دم خوشی سے ہلانے لگا۔ اس نے فوراً اپنے دانا دوست الو اولیور سے ملاقات کی۔ اولیور ایک پرانا عقل مند الو تھا جو ہمیشہ رازوں کی گتھیاں سلجھانے میں فن کی مدد کرتا تھا۔ ہاں، وہ جادوئی باغ، اولیور نے سر جھٹک کر کہا جاتا ہے وہاں صرف وہی جا سکتا ہے جس کے ارادے نیک ہوں۔ فن نے سنجیدگی سے کہا، میرا ارادہ تو صرف سچ جاننے کا ہے۔ اولیور نے اسے ایک خفیہ نقشہ دیا جو شہر کے پرانے سب وے اسٹیشن کی طرف لے جاتا تھا۔ فن خوشی سے اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن اسے ایک چھوٹا سا بھولا ہوا کیوسک نظر آیا جس کے پیچھے ایک خالی جگہ تھی۔ وہاں پہنچ کر فن نے آنکھیں بند کی اور اولیور کے الفاظ کو یاد کیا۔ پھر ایک لمبی سی سانس لے کر اس نے اچھل کر چھپی ہوئی دیوار کو پار کر لیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک حیرت سے ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے سامنے ایک چمکتی ہوئی ٹرین کھڑی تھی جو سونے کی بنی ہوئی لگتی تھی۔ اس پر زمرد کی تراشی ہوئی تھی اور ٹرین کے دروازے پر ایک بڈھا کچھوا کھڑا تھا جس کا نام ٹیبرس تھا۔ ٹیبرس نے مسکرا کر کہا، تم جادوئی باغ جا رہے ہو، ہے نا؟ فن نے حیرت سے سر ہلایا اور ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ٹرین روشنیوں سے بڑے سرنگوں میں چلنے لگی۔ ہر کھڑکی سے ایک جادوئی منظر دکھائی دیتا، پریوں کے جنگل، چمکتے ہوئے دریا اور آسمان جس میں کوسوں قزا ناچ رہی تھی۔ بلاخر ٹرین رکی اور فن ایک نرمی بھرے خوشبودار باغ میں اتر آیا جہاں ہر طرف رنگ برنگے پھول تھے، جانور خوشی سے کھیل رہے تھے اور ہوا میں خوشبو تہر رہی تھی۔ یہی ہے وہ جادوئی باغ، فن نے دل سے محسوس کیا۔ وہاں ایک بلی، ایک بندر اور ایک تتلی نے اسے خوش آمدید کہا۔ انہوں نے فن کو باغ کے مختلف حصے دکھائے۔ ایک طرف دریا کی لہروں اور بجلیاں چمک رہی تھی، دوسری طرف ایک جھیل تھی جس میں چاندنی جھلک رہی تھی۔ فن نے وہاں ایک درخت دیکھا جس کے تنے میں ایک لکڑی بنی ہوئی تھی۔ وہ اندر گیا تو دیکھا وہاں ایک چھوٹی سی لائبریری تھی جس میں ماضی کے مسافروں کے خط اور یادداشتیں رکھی ہوئی تھیں۔ فن نے ایک پرانا نوٹ پڑھا جس میں لکھا تھا، اگر تم یہ باغ پا چکے ہو تو جان لو کہ تمہارے اندر کوئی خاص خوبی ہے، خالص نیت، بے لوث تجسس اور دوسروں کے لیے محبت۔ فن نے وہ نوٹ سنبھال کر رکھا اور باغ کے ایک کونے میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جہاں بار بار آئے گا جب بھی اسے امید، سکون یا نئی کہانیوں کی تلاش ہو۔ جب وہ ٹرین کی طرف لوٹا تو ٹیبرس نے اس سے کہا، یاد رکھو فن، جادو وہاں چھپا ہوتا ہے جہاں تمہاری نیت صاف ہوتی ہے۔ فن نے مسکرا کر کہا، اب مجھے پتہ چل گیا کہ سچی تلاش باہر نہیں اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد فن شہر لوٹا مگر وہ اب پہلے جیسا فن نہیں تھا۔ اس کے دل میں ایک نیا سکون تھا، ایک نیا خواب تھا۔ اس نے اپنی کہانی دوستوں کو سنائی اور ہر کوئی حیرت میں پڑ گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم نیکی، خلوص اور تجسس کے ساتھ کسی چیز کا تلاش میں نکلو تو دنیا خود تمہیں جادو کے راستے دکھاتی ہے۔ اور یوں چھوٹا سا فن جسے سب ایک عام لومڑی سمجھتے تھے، ایک ایسے جادوئی راز کا وارث بن گیا جو صرف خاص دلوں میں ہوتا ہے۔